بھائی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، ثانیہ نے عادل کے روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ثانیہ، کتنی بار کہا ہے کہ دستک دے کر آیا کرو، تمیز بھولتی جا رہی ہو تم؟ عادل شاہ نے ناگواری سے جھڑکا۔ وہ جو اپنی ساری ہمت جمع کر کے آئی تھی، اس وقت اس کو اپنی ہمت ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ وہ یک ٹک اپنے بھائی کو دیکھنے لگی جو شکل سے جتنا خوبرو تھا، مزاج کا اتنا ہی سخت تھا۔ ہاں بولو، اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھتی رہو ہاں بولو، اب کھڑی میرا منہ دیکھتی رہو گی کیا؟ عادل کے سرد لہجے سے ہوش آئی تھی۔ وہ بھائی، مجھے ایڈمیشن کی بات کرنی تھی، اس بارے میں بات ہو چکی ہے، مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ پر بھائی، بس بہت ہو گیا، ایک بار کی کہی گئی بات تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اگر پڑھنا ہے تو کالج میں ہی پڑھو، ورنہ نہیں۔ عادل بات ختم کرتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ ثانیہ نے آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ آپ میرا ایڈمیشن کالج میں ہی کروا دیں۔ ٹھیک ہے، میں دریاب سے کہہ دوں گا، وہ کروا دے گا۔ لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اگر مجھے تمہاری کوئی شکایت ملی یا کچھ بھی الٹا سیدھا سننے کو ملا تو تمہارا شجرہ بگاڑ دوں گا، سمجھی؟ عادل نے انگلی اٹھا کر سختی وران کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا تھا بھائی جو آپ تھوڑا سا بھروسہ کر کے مجھے یوں نہیں جانے دیتے؟ سوچتے ہوئے وہ بے اختیار رو دی۔ تم ریڈی ہو؟ بازل امثال کے روم میں داخل ہوا۔ ہاں بس ایک منٹ۔ امثال نے بازل کو دیکھا جو بلیک ٹی شرٹ اور بلیک ہی جینز پہنے ریڈی کھڑا تھا۔ اس نے بھی بازل کے جیسی ڈریسنگ کر رکھی تھی۔ اوکے، آئی ایم ریڈی۔ امثال نے اپنا نقاب لگایا اور ایک نقاب بازل کو پکڑایا۔ دونوں نے اپنی اپنی پسٹل کمر کے بیک سائڈ پر اڑسی، ٹی شرٹ کو سیٹ کیا اور باہر کی طرف بڑھے۔ پچھلی دیوار پھلانگتے ہوئے باہر کودے، اس بات سے بے خبر کھڑکی میں کھڑے راسم صاحب انہیں دیکھ چکے تھے۔ ٹھیک 2 گھنٹے بعد وہ اسی رستے سے اندر داخل ہوئے۔ محتاط انداز میں آگے پیچھے دیکھ کر چلتے ہوئے وہ سیڑھیوں پر پہنچے تو وہاں پر راسم صاحب کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئے۔ اسٹڈی میں آؤ، سپاٹ انداز میں کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے وہ اسٹڈی میں داخل ہوئے تو راسم صاحب صوفے پر ٹانگ لگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھے تھے۔ دونوں ان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ اتنی رات کو کہاں گئے تھے تم اور کیا کر کے آ رہے ہو؟ ان دونوں کو خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے راسم صاحب نے پوچھا۔ وہ بابا، امثال نے گلا کھنکارتے ہوئے بات شروع کرنا چاہی تھی لیکن راسم صاحب نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ اس سے پہلے تم بات شروع کرو، میں ایک بات صاف صاف بتانا چاہوں گا کہ مجھے صرف سچ سننا ہے، راسم صاحب نے رعبدار لہجے میں کہا۔ تو امثال نے بازل کو سب سچ بتانے کا اشارہ کیا۔ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ کون سا کچھ غلط کر کے وہ بابا جی، آج یونی میں ایک لڑکی رو رہی تھی، جب ہم نے پوچھا تو کہنے لگی کہ یونی آتے ہوئے راستے میں 3 لڑکوں کا ایک گروپ کھڑا ہوتا ہے جو آتی جاتی لڑکیوں سے بدتمیزی کرتا ہے۔ لڑکے چونکہ پیسے والے ہیں تو پولیس کمپلین کا بھی فائدہ نہیں، الٹا پولیس والوں نے ان لوگوں کو ذلیل کر تھانے سے نکال دیا، سو ان کی وجہ سے لوگ اپنی لڑکیوں کا اسکول کالج چھڑوا رہے ہیں۔ کہہ رہی تھی کہ ایک دن میری یونی بھی چھوٹ جائے گی۔ ہم نے باتوں باتوں میں ان کی تفسیر پوچھ لی تھی، سو ابھی ہم انہی ہی کی طبیعت صاف کر کے آ رہے ہیں۔ بازل نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، جیسے ڈنر کر کے آ رہے ہوں۔ کس حال میں اور کہاں چھوڑا ہے انہیں؟ ان کو کچھ دیر تک گھورنے کے بعد راسم صاحب نے نرمی سے کہا تو دونوں کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ کچھ زیادہ نہیں، بس 15-20 دن ہاسپٹل اور 1-2 مہینے گھر میں بستر پر ہی گزار دیں گے۔ آتے ہوئے پبلک بوتھ سے ایمبولینس کو فون کر دیا تھا۔
امثال کا انداز ایسا تھا جیسے موسم کا حال سنا رہی ہو۔ اگر تمہاری ماں کو پتہ چل گیا تو جانتے ہو نا کیا ہوگا؟ خاص طور یکلے کے حق میں تو بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا، اس لیے دھیان رکھا کرو، راسم صاحب نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ دونوں بھی ان کے پیچھے چل دیے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ دروازے تک جا کر وہ پلٹے اور ان دونوں کو گلے لگایا۔ اب سو جاؤ، گڈ نائٹ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئے۔ جی ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کل رات کو اندرون شہر 3 لڑکوں کو کسی نے بے دردی سے پیٹا ہے۔ لڑکوں کی حالت کافی تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مزید تفصیل کے مطابق ان تینوں کو 2 لوگوں نے مارا ہے، لیکن ان کی حالت دیکھ کر لگتا ہے جیسے بہت سارے لوگوں نے مل کر مارا ہو۔ آئے ہم زخمیوں سے بات کر کے وجہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی تو کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ بہت درد ہو رہا ہے، جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے، نہ بیٹھا جا رہا ہے اور نہ ہی لیٹ سکتے ہیں، ان میں سے ایک نے کڑھاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ کون لوگ تھے اور ان کا مقصد کیا تھا؟ ہائے نہیں، ہم نہیں جانتے۔ 2 لوگ نقاب لگائے ہوئے تھے، رات کو ہم گھر جا رہے تھے، ہائے کہ اچانک سے سامنے آئے اور روک کر مارنا شروع کر دیا۔ دوسرے نے ہائے ہائے کرتے بات مکمل کی تھی۔ سائرہ بیگم کے بدلتے تاثرات دیکھ کر راسم صاحب نے چینل چینج کر دیا۔ اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے بیچارے بچوں کی یہ حالت کی ہے۔ سائرہ بیگم کی بات سنتے ہی جوس پیتی امثال کو اچھو لگا تھا، جبکہ راسم صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنا سر جھکا دیا۔ آرام سے گڑیا، کیا ہو گیا ہے؟ لیپ ٹاپ پہ کام کرتا شہریار نے بے اختیار اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ ایسا تو نہ کہیں، کیا پتا ان لوگوں نے کیا کیا ہے جو کسی نے اس طرح مارا ہے؟ کیا مطلب ایسے نہ کہوں؟ کتنے ظالم لوگ تھے، کتنی بے دردی سے پیٹا ہے، خدا کا قہر نازل ہو ایسے لوگوں پر۔ سائرہ بیگم کی بات پر امثال چیخ پڑی۔ ماما کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ نہ جان نہ پہچان اور آپ ان کی ہمدردی میں اپنے اولاد کو بددعائیں دے رہی ہیں، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ راسم صاحب اپنا قہقہہ چھپانے کے لیے جلدی سے اخبار اٹھا کے اپنے چہرے کے آگے کیا تھا۔ میں کب بددعائیں دے رہی ہوں؟ میں تو ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے یہ سب کیا ہے۔ پتہ نہیں کیا آل فال بکتی رہتی ہے یہ لڑکی۔ سائرہ بیگم بڑبڑاتی ہوئی کچن میں چلی گئی، جبکہ امثال کی حالت دیکھ کر اچانک شہریار چونکا۔ یکلے، کہیں تم لوگوں نے تو نہیں؟ شہریار کے خدشے ظاہر کرنے پر امثال ہولے سے سر ہلا دیا۔ کیوں؟ اس کے پوچھنے پر وہ اسے سب بتاتی چلی گئی، جیسے سن کر شہریار کے چہرے پر فخر سے چمک آئی تھی۔ ویل ڈن میرا بچہ، ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، اچھے سے سبق سکھا کر آنا تھا تاکہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکیں۔ شہریار نے اس کا گال چومتے ہوئے کہا تو وہ اس کے کان میں گھسی۔ بھائی آپ کو پتہ ہے رات کو ہم پکڑے گئے تھے، بابا نے دیکھ لیا تھا جاتے ہوئے اور واپسی پر ہم سے تفتیش بھی کی تھی، اور آپ کو پتہ ہے رات جب ہم پھنسے تھے نا، میں نے آپ کو بہت مس کیا، دل میں بہت آوازیں بھی دیں، لیکن آپ آئے ہی نہیں۔ اوہ میرا سونا شہزادہ، مجھے کیا پتا تھا کہ تم لوگ کہیں باہر جا رہے ہو، آئندہ بتا کے جانا ٹھیک ہے؟ شہریار نے اس کے بال کانوں کے پیچھے کیے۔ ان دونوں کو یوں راز و نیاز کرتے دیکھ کر کچن سے نکلتی سائرہ بیگم نفی میں سر ہلا کر رہ گئیں، جبکہ راسم صاحب مسکراتے ہوئے بھائی بہن کی محبت دیکھ رہے تھے۔ اس وقت میٹنگ روم میں شہریار کے جانے مانے بزنس مین جمع تھے۔ شہریار میٹنگ روم میں چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے پریزنٹیشن دینے میں مصروف تھا کہ اچانک باہر سے شور کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، اتنے میں اس کی سیکریٹری روم میں داخل ہوئی۔ مس ثانیہ، یہ کیا ہو رہا ہے باہر؟ شہریار سیکریٹری کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ سر وہ
ثانیہ تو اس کا غصہ دیکھ کر ہی گھبرا گئی تھی۔ جو کوئی بھی ہے اس کو جلدی سے فارغ کرو، نظر نہیں آ رہا میٹنگ چل رہی ہے اندر، اب جاؤ یہاں سے۔ شہریار نے اس کو کہا تو وہ فوراً باہر نکل گئی کہ باس کا کیا بھروسہ اس کی ہی انسلٹ نہ ہو جائے، اور باہر جا کر منوعین شہریار کی بات دہرا دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دھڑم سے دروازہ کھلا۔ شہریار نے ناگواری سے نظریں اٹھائیں لیکن آنے والی ہستی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ ارے میرا بچہ آیا ہے، خیریت میرا سہانا اس وقت یہاں؟ شہریار نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے حصار میں لیا۔ بالکل بھی خیریت نہیں ہے، میں بور ہو رہی تھی اس لیے میں نے سوچا آپ کے آفس چلی آؤں۔ امثال کا انداز ایسا تھا جیسے شہریار آفس میں نہیں بلکہ کسی سینما ہال میں بیٹھا ہو۔ بازل کہاں ہے؟ شہریار نے اسے چیئر پہ بٹھایا۔ وہ گھر پر نہیں ہے۔ اچانک کچھ یاد آنے پر اچھل پڑی۔ ایک منٹ، ابھی آپ کی سیکریٹری کہہ رہی تھی کہ آپ مجھ پر یعنی کہ مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں۔ کہہ رہی تھی باس کہہ رہے ہیں اس کو باہر سے ہی فارغ کر دو، جیسے میں کوئی مانگنے والی ہوں اور مجھے 2 روپے کا سکہ دے کر یا پھر اپنے پھٹے پرانے کپڑے دے کر فارغ کرے گی۔ امثال نے شہریار کو گھورتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز دیکھ کر شہریار بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ امثال نے آنکھیں پھیلائیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ شہریار نے جھٹ نفی میں سر ہلایا، البتہ اس کے ہونٹوں پر ابھی بھی دبی دبی ہنسی تھی۔ میں نہیں بولتی آپ سے۔ امثال نے خفگی سے رخ موڑا۔ اوکے، سوری، شہریار نے اس کے سامنے نیچے بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا دیکھو وہ جو جیپ تم نے مجھے دکھائی تھی نا وہ کل تک آ جائے گی، اب تو سوری ایکسپٹ کر لو۔ شہریار نے ایک ہاتھ سے اپنا کان پکڑا تھا۔ اوکے اب آپ چلیں، مجھے باہر جانا ہے آپ کے ساتھ، امثال نے چیئر سے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی اٹھایا۔ میں میٹنگ اٹینڈ کر لوں؟ 15 منٹ دے دو بس، سب کچھ وائنڈ اپ کر کے آتا ہوں، تم تب تک میرے آفس میں بیٹھو۔ شہریار نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، جلدی آئیے گا۔ میٹنگ روم میں بیٹھے سب افراد شہریار کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی ہنسی دیکھ کر ہی حیران تھے۔ اپنے حلقے میں وہ اپنے سنجیدہ مزاج سے پہچانا جاتا تھا۔ ان کی حیرانی بجا تھی کہ اپنی ریزر روڈ نیچر کے باعث جانا جانے والا بندہ نہ صرف مذاق کر رہا تھا بلکہ کہکہے بھی لگا رہا تھا۔ ایک اور بات، آپ نہ اپنی مس ثانیہ مانیہ سے کہہ دیں کہ یہ مجھے آئندہ باہر نہ روکیں۔ وہ جاتے جاتے پلٹی۔ اوکے مس ثانیہ مانیہ، آپ آئندہ سے میری پرنسس کو باہر نہیں روکیں گی۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے امثال ہی کے انداز میں کہا تو وہ باہر نکل گئیں۔ مس ثانیہ مانیہ، لا حول ولا قوت، اس نے سر جھٹکا۔ مس ثانیہ، آپ امثال کے لیے کچھ کھانے کو منگوائیں، میں آتا ہوں 10 منٹ تک، شہریار ثانیہ سے کہتا دوبارہ میٹنگ روم میں بیٹھے اشخاص کی طرف متوجہ ہوا۔ اوئے چڑیل، چل آجا، واک پر چلتے ہیں۔ بازل امثال کے کمرے میں آیا تو وہ لیپ ٹاپ پر ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ ہیں؟ اس وقت کون سی واک ہوتی ہے؟ امثال نے گھڑی پہ ٹائم دیکھا جہاں دن کے 11 بج رہے تھے۔ یونی سے چھٹی ہونے کی وجہ سے وہ دونوں گھر پر ہی تھے۔ واک کا کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ آ جاؤ نا، تھوڑا گھوم لیں گے، میں بور ہو رہا ہوں، بازل نے بےساری سے کہا۔ اوکے تم چلو، میں حجاب لے کر آتی ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں اسلام آباد کی سڑکیں ناپ رہے تھے۔ باجی دیکھو وہ کتا کتنا سکون کی نیند سو رہا ہے، لگتا ہے بیچارہ ساری رات سے نہیں سو سکا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اتنے سکون سے کیوں سو رہا ہے جبکہ ہم لوگ اس کے آس پاس موجود ہیں۔ امثال نے بازل کی توجہ سامنے سوتے ہوئے کتے کی طرف دلوائی۔ عدید ہمدانی جو اپنی گاڑی کا بونٹ اٹھا کر چیک کر رہا تھا،
اپنے پیچھے سے آتی لڑکی کی آواز اور اس کی انوکھی بات سن کر بے اختیار مڑا۔ وائٹ ٹی شرٹ پہنے اور ڈارک بلو جینس پر بلیک کلر کا حجاب پہنے ارد گرد سے بے نیاز کتے کو چھیڑنے کے موڈ میں تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی۔ آج تو لوگوں کی خیر نہیں، یہ سوچتے ہوئے وہ ہولے سے ہنسا۔ ہاں یار، واقعی بات تو سوچنے کی ہے۔ اوئے کتا، اٹھ جا، اٹھ نا، کیا بھانگ پی کر سو رہا ہے؟ لگتا ہے اس کی کتی نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے، اس لیے تو سڑک پر سو رہا ہے بیچارہ۔ دیکھ لو باجی، بیویاں یہ حال کرتی ہیں شوہروں کا۔ وہ باجی کو مخاطب کرتے ہوئے پیچھے مڑی تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، کیونکہ بازل ہاتھ میں پتھر اٹھائے اب کتے کا نشانہ لے رہا تھا۔ وہ خود تو فاصلے پر کھڑا تھا اور امثال باتوں ہی باتوں میں عین کتے کے اوپر پہنچ گئی تھی، اس لیے لازمی بات تھی کہ کتے کا شکار امثال نے بننا تھا۔ باجی، نو پلیز، نہیں، بھائی نہیں ہو؟ دیکھو میں چھوٹی بہن ہوں نا تمہاری، وہ بھی پورے 7 منٹ، تم میرے اچھے والے بھائی ہو، پلیز نو۔ مسلسل نفی میں سر ہلاتی وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہی تھی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، میرے بہت سے حساب نکلتے ہیں تمہاری طرف، بازل نے کتے کو پتھر مارتے ہوئے کہا، اور کچھ ہی دیر بعد امثال آگے آگے اور کتا پیچھے پیچھے تھا۔ باجی بچاؤ، پلیز روکو اسے، بھائی نہیں ہو، امثال نے چیختے ہوئے جمپ لگائی اور دیوار پر چڑھ گئی۔ اب وہ دیوار پر بیٹھی آنکھیں بند کیے لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر عدید نے اس کی طرف قدم بڑھائے، لیکن یہ سوچ کر رک گیا کہ بازل کی خبر تو وہ بعد میں بھی لے سکتا ہے، لیکن اگر اس طرح امثال کے سامنے گیا تو بغیر بتائے آنے پر وہ اس کو گنجا ضرور کر دے گی۔ اوئے کتے، بات سن، میں نے تجھے نہیں چھیڑا تھا، وہ جو تمہارا بھائی کھڑا ہے نا، اس نے تمہیں پتھر مارا تھا، تو تم کتوں کی طرح میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ امثال کا جب سانس بحال ہوا تو وہ کتے کو مخاطب کرتے ہوئے بولی، دیکھو تم اب گھر جاؤ، تمہاری کتی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، ایسا نہ ہو تمہاری غیر موجودگی میں وہ کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے۔ چلو شاباش، اب بھونکنا بند کرو اور جاؤ۔ امثال کتے کو بھاگنے کے لیے الٹی سیدھی ہانک رہی تھی، لیکن کتے کو شاید اپنی ادھوری نیند کا کچھ زیادہ ہی قلق تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ سے ہلے بغیر بھونکے جا رہا تھا۔ عدید ہمدانی اس کی باتیں سن کر اپنا قہقہا مشکل سے ضبط کیے کھڑا تھا۔ جا نا بازل، کتے کمینے، ہٹاؤ اسے یہاں سے، ورنہ میں شہری بھائی اور عدید کو بتا دوں گی۔ امثال نے پہلے کتے کو اور پھر بازل سے کہا۔ وہ جو اس کی حالت کو انجوائے کر رہا تھا، دونوں کے نام کی دھمکی سن کر ڈھیلا پڑ گیا تھا، جانتا تھا کہ شہریار سے تو پھر بھی بچ جائے گا، مگر عدید سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جلدی سے کتے کو بھگا کر اسے دیوار سے اتارنے میں مدد دی۔ دوسری طرف عدید اپنے نام کی دھمکی سن کر دلکشی سے مسکرا دیا۔ یہ دونوں نہیں سدھریں گے، عدید ہمدانی زیر لب بڑبڑایا اور دوبارہ گاڑی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ چلو آؤ کچھ کھاتے ہیں، بازل اس کا ہاتھ پکڑتے چل دیا۔ تھوڑا سا چلنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کیفیٹیریا میں داخل ہوئے۔ یس سر، کیا لیں گے آپ؟ ویٹر نے پاس آتے ہوئے کہا۔ ایسا کرو، 2 سینڈوچ، 2 برگر، 1 پلیٹ بریانی، 2 رول اور 1 میڈیم سائز پیزا کے ساتھ ساتھ 1 لیٹر پیپسی لے آؤ۔ اور بازل تم اپنا دیکھ لو۔ امثال آرڈر لکھواتے ہوئے بھول گئی کہ وہ اپنا پرس گھر چھوڑ آئی تھی، اور ہمیشہ کی طرح بازل کے والیٹ سے پھوٹی کوڑی نہیں ملنے والی۔ ویٹر آنکھیں اور منہ کھولے آرڈر نوٹ کر رہا تھا۔ میرے لیے بھی یہی سب لے آؤ، بازل نے کہا۔ بس، ویٹر نے منہ سے بے اختیار نکالا۔ ہاں بس اتنا ہی، مزید کچھ چاہیے ہوگا تو پھر لے لیں گے۔ بازل کے لاپرواہی سے کہنے پر ویٹر سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔
واہ مزہ آ گیا، اس سے اچھا کھانا میں نے آج تک نہیں کھایا۔ بازل نے باقاعدہ نعرہ لگایا۔ سر یہ بل۔ ویٹر نے چیٹ ٹیبل پر رکھی۔ بل دیکھا تو بازل کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بازل نے والیٹ نکالا تو 500 کا نوٹ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ یکلے پیسے نکالو، میرے پاس تھوڑے ہیں۔ واٹ؟ میں کہاں سے نکالوں؟ نظر نہیں آ رہا ہے کہ میرے پاس پرس نہیں ہے؟ تم نے کہا تھا ہم لوگ واک پر جا رہے ہیں۔ بازی فار گاڈ سے کبھی تو پیسے رکھ لیا کرو والیٹ میں۔ امثال دھیمی آواز میں غرائی تھی۔ سر میم پلیز جلدی کریں۔ ویٹر کو شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے تھوڑا سخت لہجے میں بولا۔ اوکے ہم دے دیتے ہیں، آپ جائیں، ہم آپ کو بلا لیں گے۔ امثال نے ویٹر سے کہا تو وہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا۔ میں بتا رہی ہوں تمہیں، میں برتن نہیں دھوں گی۔ امثال نے اسے وارن کیا۔ دیکھو تم بھائی کو کال کرو، وہ سنبھال لیں گے۔ بازل نے کچھ سوچتے ہوئے امثال کو فون پکڑایا۔ نہ میں نہیں کر رہی، تم خود کر لو۔ اس نے صفا چٹ انکار کیا۔ پلیز بہن نہیں ہو؟ نہیں ہوں۔ دیکھو بھائی مجھے بہت ڈانٹیں گے، تمہیں تو کچھ نہیں کہیں گے نا پلیز۔ اوکے۔ امثال نے گہری سانس لیتے ہوئے فون پکڑا اور شہریار کا نمبر ملایا۔ ہیلو بھائی آپ کہاں ہیں؟ پلیز جلدی سے آ جائیں، ہم لوگ کھانا کھانے آئے تھے لیکن میرے اور بازی کے پاس پیسے نہیں بل دینے کے لیے۔ میں برتن نہیں دھوؤں گی کیفے کے، آپ پلیز سب کچھ چھوڑ کر جلدی آئیں، ویٹر ہمیں بڑے غصے سے گھور رہا ہے۔ امثال نے ایک ہی سانس میں بات ختم کی۔ اوکے میں آتا ہوں، ایڈریس بتاؤ۔ امثال کے ایڈریس بتانے پر وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ یہ دونوں کبھی نہیں سدھر سکتے۔ شہریار چیئر سے اٹھتے ہوئے بڑبڑایا۔ کیا ہوا؟ امان شاہ نے جو شہریار کے آفس میں بیٹھا تھا اس کی بڑبڑاہٹ سن کے پوچھا۔ یار ہونا کیا ہے، یہ میری دو آفتوں نے آج کیفے میں دھاوا بولا ہے اور ان کو کھانا کھانے کے بعد یاد آیا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب کال کر کر بلا رہے ہیں۔ یو مین تمہارے ٹوئنس؟ امان نے پوچھا۔ ہاں سوری یار تو اتنے دن بعد آیا ہے لیکن مجھے جانا پڑے گا، شہریار نے امان سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ چل کوئی نہیں، ہو جاتا ہے، ابھی ہم پھر کبھی مل لیں گے، ابھی تو میں 3 دن تک شہر میں ہی ہوں۔ ایسا کرتے ہیں کل لنچ پر ملتے ہیں، وہیں اپنے فیورٹ ریسٹورانٹ میں، شہریار نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور دونوں باہر نکل گئے۔